بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اما بعد فقد قال رسولنا الکریم یوم ندعو کل اناس بامامہم صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ اللہ دعا ہے پروردگار عالم ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرمائے اور جو مقصد زندگی لے کر فرش عزا پہ آئے خدا ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابیاں کامرانیاں نصیب فرمائے۔ فرق شیعہ اور فرق سنی ایک ہی چیز میں پایا جاتا ہے، ہاں جزئی فرق ہیں لیکن وہ کوئی بہت بڑا فرق نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ قبلہ میں ہاتھ کھول کے نماز پڑھتا ہوں، وہ ہاتھ باندھ کے نماز پڑھتے ہیں، لیکن کلی طور پہ دیکھا جائے نماز دونوں پڑھتے ہیں۔ یہ فقہی اختلاف ہے، ہاتھ باندھنا ہاتھ کھولنا، کوئی سینے پہ رکھے کوئی ناف پہ رکھے، ورنہ ہاتھ کھول کے تو مالکی بھی نماز پڑھتے ہیں، وہ بھی اہل سنت ہیں۔ نماز کے ٹائم میں فرق ہونا کہ ہم 10 منٹ بعد روزہ کھولتے ہیں، وہ 10 منٹ پہلے کھولتے ہیں، یہ فقہی فرق ہے، لیکن روزہ دونوں رکھتے ہیں۔ حج کے ایام میں کچھ فقہی مسائل میں فرق کرنا کہ طواف مثلا سیکنڈ فلور سے ہو سکتا ہے نہیں ہو سکتا، لیکن حقیقت طواف کو دونوں مانتے ہیں، طواف دونوں کرتے ہیں، سعی صفا و مروہ دونوں کرتے ہیں، خیرات دونوں دیتے ہیں، صدقات دونوں دیتے ہیں، مصطفیٰ سے محبت دونوں کرتے ہیں۔ جو اصلی فرق ہے شیعہ اور سنی میں وہ فرق ولایت ہے، جو ہمیں تمام مسلمانوں سے متمایز کرتا ہے، جدا کرتا ہے، وہ یہ ہے کہ ہم اہل ولایت ہیں اور وہ اہل ولایت نہیں ہیں، ہم اہل امامت ہیں اور وہ اہل امامت نہیں ہیں۔ اور اسی فرق نے آپ کو سارے مسلمانوں سے الگ کیا، کیونکہ امام مأموم کے مزاج کو بدلتا ہے، امام اس کی فطرت کو بدلتا ہے، امام اس کی عادتوں کو بدلتا ہے۔ تبھی رسول خدا فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جب امت کو اٹھایا جائے گا، خدا لوگوں کے روزوں کو نہیں دیکھے گا، لوگوں کی نمازوں کو نہیں دیکھے گا، لوگوں کے حج کو نہیں دیکھے گا، سب سے پہلے جو چیز دیکھے گا وہ یہ دیکھے گا کہ تیرا امام کون ہے۔ اگر امام صحیح ہو تو اس کے بعد دیکھے گا ہاں بھائی نمازیں کتنی پڑھی ہیں، ہاں بھائی روزے کتنے رکھے ہیں، ہاں بھائی حج کیا تھا کہ نہیں کیا تھا۔ اب دوسرے کو دیکھے گا، اگر اس کا امام صحیح نہیں ہے تو اس کی ساری نمازوں کو بھی خدا نہیں دیکھے گا، روزوں کو بھی خدا نہیں دیکھے گا۔ کہ اگر امام صحیح ہے تو پھر نماز بھی قبول ہے، اگر امام صحیح نہیں تو نماز بھی قبول نہیں ہے۔ تبھی کہا یوم ندعو کل اناس بامامہم، یہ حدیث اہل سنت ہی دونوں کے یہاں ہے کہ قیامت کے دن انسان کو بلایا جائے گا اس کے امام کے ذریعے سے۔ خدا دیکھے گا تو کس کا ماننے والا تھا، اب جب جس کو مانا وہ صحیح تھا تو تمہارا روزہ بھی صحیح ہے۔ ہم اس چکر میں لگے ہوئے ہیں کہ نماز صحیح ہے کہ نہیں، پیٹ پہ ہاتھ رکھے یہ صحیح ہے کہ نہیں، بھائی پہلے یہ دیکھو تیرا امام صحیح ہے کہ نہیں۔ امام صحیح ہے تو نماز بھی قبول ہے، امام صحیح ہے تو روزہ بھی قبول ہے۔ تبھی فرمایا سب سے پہلے خدا جس چیز کو دیکھے گا وہ امام کو دیکھے گا۔ اب آپ کہیں قبلہ امام کی اتنی اہمیت کہ ایک بندہ خدا کو مانتا ہے، ایک بندہ قیامت کو مانتا ہے، ایک بندہ نیکیاں کرتا ہے، نماز پڑھتا ہے، خیرات کرتا ہے، حج کر رہا ہے، لیکن خدا ہر چیز کو نظر انداز کر دے گا کیونکہ اس کا امام صحیح نہیں تھا۔ میں نے کہا بھائی اگر نماز پڑھنا عبادت کرنا کمال تک پہنچاتا تو ابلیس کبھی شیطان نہ بنتا۔ پوری زندگی بھی تیری گزر جائے، دن رات بھی نمازیں پڑھو، ابلیس جتنی نہیں پڑھ سکتے۔ 4000 سال جس نے اللہ کی عبادت کی، اللہ کو مانتا تھا، قیامت کو مانتا تھا، اللہ کے ملائکوں کو مانتا تھا، اللہ کے علم کو مانتا تھا، اللہ کی قدرت کو مانتا تھا، پورے وجود خدا کو مانتا تھا، لیکن جس چیز کو شیطان نہیں مانتا تھا وہ اللہ کے بنائے ہوئے کو نہیں مانتا تھا۔
اور خدا نے کہا جب تک آدم کو نہیں مانو گے تب تک نہ تمہارا نماز قبول ہے نہ تمہاری عبادتیں قبول ہیں۔ اب 5 منٹ سوچئے کہ جی 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 ماشاءاللہ، یہ جو بات کر رہے ہیں 5ویں امام سے منقول ہے کہ حضرت موسیٰ نے کہا پروردگارہ میں شیطان کی اور آپ کی صلح کرا دوں تاکہ مسئلہ ہی حل ہو جائے۔ اتنی امتوں کو اس نے گمراہ کر دیا، اب شیطان سدھر گئے تو سمجھے سارے معاملات ہی حل ہو جائیں۔ دیکھو اگر ملک کا وزیر اعظم سدھر جائے تو ملک ہی سدھر جاتا ہے نا، اگر بڑے بگڑے ہوں تو ملک کبھی سدھرتا نہیں ہے۔ تو اللہ نے کہا ہاں موسیٰ بات کرو، میں ارحم الراحمین ہوں۔ شیطان سے بات کی بھائی توبہ کرو گے، میں بات کرتا ہوں اللہ سے، کلیم اللہ ہوں تمہاری توبہ کے لیے۔ تو شیطان نے کہا مشکل ہے خدا بخشے، اتنے گناہ کیے میں نے، اتنی امتوں کو گمراہ کیا۔ موسیٰ نے کہا میں بات کرتا ہوں۔ اللہ سے بات کی کہ موسیٰ میں بخشنے کے لیے تیار ہوں۔ شیطان کو خبر دی کہ رب کی آواز آتی ہے میں رحمت للعالمین ہوں، تو نے کتنے بھی گناہ کیے ہوں میری رحمت سے تو بڑے نہیں ہیں، اگر تو توبہ کے لیے راضی ہے میں معافی کے لیے راضی ہوں۔ شیطان بڑا خوش ہو گیا کہ بھائی اتنی غلطیاں کی وہ بھی معاف، اور آج توبہ کر لوں پھر سے وہی مقام مل جائے گا جو میرے پاس تھا۔ تو اللہ نے کہا موسیٰ اگر یہ معافی مانگنا چاہتا ہے تو مجھ خدا کی ایک شرط ہے۔ کہ خدایا وہ معافی کے لیے تیار ہے، جو بھی شرط بولو۔ کہ موسیٰ میری شرط یہ ہے کہ آدم کی قبر پہ جائے ایک سجدہ کر کے آئے۔ اب اللہ یا رسول اللہ، اب شاید ہمارے بچے سمجھیں کہ یہ خدا اور شیطان کی کوئی ضد چل رہی ہے، یہ کہتا ہے نہیں کروں گا اور اللہ کہتا ہے جب تک کرو گے نہیں تب تک معاف نہیں کروں گا۔ یہ ضد نہیں ہے، یہ معرفت کی بات ہے کہ تیری توبہ بھی قبول نہیں ہو سکتی جب تک اللہ کے بنائے ہوئے کو نہ مانو، جب تک ولی خدا کو نہ مانو۔ ولی کو ماننا اتنا ضروری کیوں ہے کہ ایک بندہ اللہ کو مانتا ہے، ایک بندہ قیامت کو مانتا ہے، نیکیاں بھی کر رہا ہے، نمازیں بھی پڑھ رہا ہے، حج بھی کر رہا ہے، لیکن کہا نہیں جب تک اسے نہیں مانو گے کہ خدا تجھے تو مانتا ہوں، کہا نہیں اسے مانو۔ اب سوال یہ ہے اسے کیوں مانوں؟ کیونکہ اللہ کی آواز آتی ہے میرا فیض جو بندوں پہ اترتا ہے وہ میرے ولی کے ذریعے سے اترتا ہے۔ اگر ولی کو نہیں مانو گے تو میری رحمت تیرے اوپر کیسے آئے گی؟ کیوں فرمایا کہ میں رحمان بھی ہوں رحیم بھی ہوں اور میرا مصطفیٰ رحمت للعالمین ہے۔ میری رحمت کا نزول جو ہوتا ہے وہ ولی کے ذریعے سے ہوتا ہے۔ اگر ولی کو نہ مانو تو فرمایا فیضان رحمت نہیں ہوتا، دعائیں قبول نہیں ہوتی۔ تبھی رسول فرماتے ہیں، حدیث کے جملے ہیں، جب بھی دعا کرو تو شروع میں بھی ایک صلوات پڑھا کرو، آخر میں بھی ایک صلوات پڑھا کرو، کیونکہ صلوات وہ دو پر ہیں جو تمہاری دعاؤں کو فرش سے عرش الہی تک لے کر جاتے ہیں۔ جب تک یہ عقیدہ مسلم ہے، اگر کوئی محب اہل بیت بھی تھا لیکن امیر المؤمنین کی ولایت کو نہ مانتا تھا، کہتے ہیں یہ تب تک عالم برزخ میں رکا رہے گا، جنت میں انٹری نہیں ہوگی جب تک امیر المؤمنین کو مان نہیں لیتا۔ جس طرح خدا شیطان کو یہاں چانس دیتا ہے، اسی طرح کئی نیکوں کو عالم برزخ میں ایک چانس دے گا کہ وہاں تمہارے اوپر حقیقت عیاں نہیں تھی، صحیح دعوت نہیں ملی تھی، صحیح پیغام نہیں ملا تھا۔ حالانکہ زمانے میں مشکل ہے کسی کو صحیح پیغام نہ ملے، کیونکہ نہ کوئی شہر ہے نہ کوئی ایسی بستی ہے جہاں فرش عزاء حسین نہ ہو۔ مجلس حجت تمام کرتی ہے امت کے لیے کہ کم از کم سوچو تو صحیح علی اور فلاں کے برابر ہیں، کبھی سوچو تو صحیح کہ علی کو چھوڑ کے کسی اور کو اس منصب پہ بٹھایا جا سکتا ہے۔ یہ مکتب تو وہ ہے جو کہے ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے قریب سب سے زیادہ وہ ہوتا ہے جو صاحب تقوی ہو۔ یہ ممکن ہے کوئی امام المتقین کو چھوڑ کر کسی عام سے مومن کو بٹھا دے؟ یہ ممکن ہے کوئی باب مدینۃ العلم کو چھوڑ کر کسی عام سے پڑھے لکھے کے پیچھے چلا جائے؟ تو یہ خلاف عقل ہے۔ اللہ کی مخالفت کرنا بھی گناہ ہے، عقل کی مخالفت کرنا بھی گناہ ہے۔ اگر عقل تجھے یہ کہتی ہے کہ کسی جاہل کو اپنا ٹیچر نہ بناؤ، عالم کو اپنا ٹیچر بناؤ، تو آپ نے تابع عقل ہونا ہے۔ تبھی فرمایا خدا اعمال کو نہیں دیکھتا، سب سے پہلے عقیدے کو دیکھتا ہے۔ یہ امامت عقیدہ ہے، اگر عقیدہ صحیح ہے تو انسان کا عمل بھی کیا ہو جاتا ہے؟ صحیح ہو جاتا ہے۔ اہل بیت عقیدوں کو بناتے تھے،
کئی لوگ نیک تھے لیکن عقیدہ صحیح نہیں تھا کہ جب تک عقیدہ صحیح نہیں تب تک اس کا عمل قابل قبول نہیں۔ اب قرآن میں ایک آیت بھی ہے، آواز آتی ہے اولئک حبطت اعمالہم، بعض لوگ ایسے ہیں جن کے اعمال کو خدا حبط کر دیتا ہے۔ حبط کا مطلب ضائع کر دیتا ہے۔ اٹھیں گے قیامت کے دن، خدایا میری نمازیں کہاں ہیں، خدایا میرے روزے کہاں ہیں، قرآن کے ختمے کہاں ہیں؟ دیکھیے گا نام اعمال میں کوئی بھی چیز نہیں ہے۔ اللہ کی آواز آئے گی تمہارے سارے اعمال کو کیا کر دیا ہے؟ ضائع کر دیا ہے، کیونکہ تو امام حق کے پیچھے نہیں تھا، تو امام جور کے پیچھے تھا۔ مجلس حسین تجھے حق شناس بناتی ہے، نسلوں کو سکھاتی ہے کہ حق کو بھی پہچانو، باطل کو بھی پہچانو۔ ایک چھوٹی سی مثال دوں تاکہ آپ سمجھ جائیں۔ دیکھیے مثال کے طور پہ خدا نہ خواستہ کسی بستی میں اعلان ہو کہ بھائی یزید آیا ہے اور نماز جماعت پڑھوائے گا، اور جس نے یزید کے پیچھے نماز پڑھنی ہے وہ آ جائیں، تو یقیناً آپ تو نہیں جائیں گے، لیکن ہیں کچھ ایسے مسلمان جو بڑی محبت کرتے ہیں یزید کے والد گرامی سے، تو کہیں گے ان کو دیکھنے کا شرف نہیں ملا تو بیٹے کو دیکھ لیتے ہیں۔ ارے شکل و صورت میں شباہتیں تو پائی جاتی ہیں نا، کسی بھی گھر میں کوئی بیٹا ہوتا ہے وہ باپ کے چہرے پہ تو جاتا ہے، تو کہیں گے بھائی ہم نے ان کو نہیں دیکھا، نبی کے صحابی تھے اور یہ شرف ہمیں نہیں ملا، تو اس کا بیٹا آیا ہے، ہمیں شرف نہیں ملا معاویہ کے پیچھے نماز پڑھیں، تو چلو یہ شرف یزید سے حاصل کر لیتے ہیں۔ بیٹا تو صحابی کا ہے نا، صحابی کی گود میں پلا، صحابی کے گھر میں بڑا ہوا، اور ایسا ہونہار بیٹا امت نے امت کو دیا۔ اب یہ امت جمع ہو جائے یزید کے پیچھے نماز پڑھنے پہ، اور آپ نماز دیکھنے جاؤ، لوگ تماشائی کھڑے ہو جائیں، بھئی دیکھیں یزید نماز کیسی پڑھاتا ہے، اور دیکھنے والوں نے دیکھا کہ یزید نے تو بڑی رقت والی نماز پڑھائی، لمبے لمبے سجدے، لمبے لمبے رکوع، بڑی بڑی صورتیں، پیچھے نمازی بھی نماز پڑھ رہے تھے، بڑی رقت، بڑا گریا۔ صدیوں کے بعد کسی صحابی کے پیچھے نماز پڑھنے کا شرف حاصل ہوا ہے، اور پوچھنے والوں سے پوچھیں کہ نماز کیسی پڑھی، تو لوگ کہیں کیا کہنا نماز کا، ایسی رقت والی نماز، ایسا نماز میں گریا تھا، ایسے طویل سجدے اور رکوع۔ لیکن میرا سوال یہ ہے اس رقت بھری نماز کو کیا خدا قبول کرے گا؟ اللہ سب سے پہلے یہ پوچھے گا تیرا پیش امام کون تھا؟ جب کہو گے نا یزید تھا، چاہے 1000 رکعت نماز یزید کے پیچھے پڑھو خدا قبول نہیں کرتا، اور 2 رکعت نماز حسین کے پیچھے پڑھو۔ اہمیت امام یہ ہے کیونکہ امام اعمال کو قبول کرواتا ہے۔ امام صحیح تو عمل صحیح، اور امام تو دنیا پیش امام بھی صحیح ہونا چاہیے نا، پیش امام بھی اگر کردار کا صحیح نہیں تو شیعہ مکتب میں اس کے پیچھے نماز نہیں ہوتی۔ تو کیسے ایک امت کو لیڈ کرنے والا صحیح نہ ہو اور خدا امت کے اعمال کو کیا کرے؟ قبول کرے۔ دوسرا جواب امام کی اہمیت کیوں ہے؟ کیونکہ جب آپ کھانا کھاتے ہیں، کھانا کسے طاقت دیتا ہے؟ بدن کو۔ آپ نے روٹی کھائی، مرغی کھائی، گوشت کھایا، بدن طاقتور ہوا۔ کھانا کبھی بدن کو یہ بتاتا نہیں کہ تو نے نیکی کرنی ہے، اس کا کام ہے صرف بدن کو طاقت دے۔ اب آپ کی مرضی آپ اس بدن سے گناہ کرو، آپ کی مرضی کوئی نیکی کرو، کھانے کا کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اب ٹرمپ صاحب بھی کھانا کھا رہے ہیں، آپ بھی کھانا کھا رہے ہیں، اب کھانا آپ کو نہیں بتاتا کہ تو نے نیک بننا ہے یا برا بننا ہے۔ دوسرا ہے روح۔ بدن کی غذا کھانا، کھانا ڈائریکشن نہیں دیتا کہ میں نے نیک بننا، اچھا بننا ہے۔ روح کی غذا کیا ہے؟ نماز، روزہ، جسے آپ ریاضت بولتے ہو۔ خانقاہی لوگ کتنی ریاضتیں کرتے ہیں، یہاں سے ملتان چلے جائیں کتنی مراقبہ گاہ ہیں۔ اب ریاضت صرف مسلمان نہیں کرتا، ریاضت ہندو بھی کرتے ہیں، ریاضت سکھ بھی کرتے ہیں، ریاضت بدائی بھی کرتے ہیں، ریاضت مسیحی بھی کرتے ہیں۔ ریاضت کا مطلب اپنے پیٹ کو بھوک دینا، اس سے کیا ہوتی ہے؟ روح مضبوط ہوتی ہے۔ اپنے بدن کو زیب و زینت سے ہٹا دینا۔ اب دیکھتے ہو کئی ایسے ہندو جو سال ہر سال زمین پہ بیٹھے رہتے ہیں، مثلاً بدھسٹ دیکھتے ہو بال نہیں رکھتے، کرسچن دیکھتے ہیں پوری زندگی گزر جاتی ہے شادی نہیں کرتے، کہتے ہیں ہم کسے تکلیف دے رہے ہیں؟ بدن کو تکلیف دے کر کسے مضبوط کر رہے ہیں؟ روح کو مضبوط کر رہے ہیں۔ کوئی صبح سے شام تک نماز میں مشغول ہے، نماز کا مطلب اپنے ذہن کو کنٹرول کرتا ہے، متوجہ کرتا ہے کہ میرا ذہن اللہ کی طرف متوجہ ہو۔ اس سے کیا مضبوط ہوتا ہے؟
روح مضبوط ہوتی. اب روح مضبوط ہو گئی، لیکن یہ روح کو کیا نماز سکھاتی ہے؟ کیا روزہ یہ سکھاتا ہے کہ میں نے نیکی کرنی ہے، گناہ نہیں کرنا؟ اگر ایسا ہوتا تو پھر سارے نمازی نیک ہوتے. پھر حسین کو قتل کرنے والا نمازی نہ ہوتا، پھر امیر المومنین کے سر پہ ضربت لگانے والا قاری قرآن نہ ہوتا. تو پتا چلا نماز پڑھنے سے روح تو مضبوط ہوتی ہے، لیکن اس روح کو یہ سکھایا نہیں جاتا کہ میں نے کیا کرنا ہے. کئی ہندو مرتاز ریاضتیں کرتے ہیں، روح بڑی قوی و طاقتور ہوتی ہے. اور یاد رکھو، اگر روح طاقتور ہو اور امام صحیح نہ ہو، اس روح سے خبیث کوئی ہو نہیں سکتا. کیونکہ حسین کا سر اس نے قلم کیا جس نے 17 حج کیے ہوئے تھے. 9 لوگ گئے پر امام حسین کا سر قلم نہ کر سکے. اب وہ گیا جس کی روح بہت مضبوط تھی. ابن ملجم قاری قرآن، خوارج جن کے ماتھوں پہ سجدوں کے نشان یہ اور زیادہ خطرناک ہو جاتے ہیں. آج ایک بے عمل مسلمان زیادہ آپ کو نقصان دیتا ہے یا کوئی طالبان جیسا مسلمان جو مصلے پہ بیٹھا ہے، جو نمازیں پڑھتا ہے؟ وہ اتنا قسی القلب ہوتا ہے کہ بچے کا گلا بھی کاٹ دیتا ہے، رتی برابر اس پہ فرق نہیں پڑتا. یہ نمازی ہے، کیونکہ روح اتنی مضبوط ہو چکی ہے. اب گلا کاٹنے میں اس کو پتہ نہیں لگتا. یہ مضبوطی یہ روح کی نشانی ہے. اب یہ قاتل حسین بھی بن سکتا ہے، قاتل مسلم بھی بن سکتا ہے. تو پتہ چلا عبادت کرنے سے، ریاضت کرنے سے روح مضبوط ہوتی ہے، لیکن روح کو یہ پتہ نہیں ہوتا کہ میں نے کہاں جانا ہے. کھانا کھانے سے بدن مضبوط ہوتا ہے، پر کھانا یہ نہیں بتاتا میں نے کہاں جانا ہے. کہ یہ اہمیت امام ہے. امام تجھے بتاتا ہے تمہارا راستہ کون سا ہونا چاہیے. انگلش میں بولیں تو امام تجھے ڈائریکشن دیتا ہے. امام قبلہ ہے. آپ نے نماز پڑھنی، آپ کو قبلے کا نہیں بتا. آپ ایک چھوٹی سی پہلے قبل نما لوگ رکھتے تھے کانٹا، جس سے پتہ چلتا تھا. ابھی موبائل ہے، گوگل پہ لگا دیتے ہو کہ مجھے بتاؤ. یہ امام ہے جو تجھے بتاتا ہے قبلہ کہاں ہے. امام تجھے بتاتا ہے کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے. زبیر گمراہ ہو گیا کیونکہ امام صحیح نہیں تھا. طلحہ گمراہ ہو گیا کیونکہ امام صحیح نہیں تھا. عمرو عاص صحیح راستے سے ہٹ گیا کیونکہ امام صحیح نہیں تھا. اور حر بچ گیا کیونکہ امام صحیح تھا. امام اگر صحیح ہو، زندہ آباد زندہ آباد مردہ آباد مردہ آباد. آج 1 ارب کے قریب مسلمان ہیں اس خطے میں، لیکن ظالموں کے مقابلے میں صرف اور صرف شیعہ کھڑا ہے. یہاں ڈائریکشن سمجھو، ان کا امام صحیح نہیں ہے، تیرا امام صحیح تھا جس نے کل بھی تجھے سکھایا کہ ظالم کی بیعت نہیں کرنی، اور جو آج بھی تجھے فرش عزا سے سکھا رہا ہے کہ تم نے کسی ظالم کی بیعت نہیں کرنی. یہ امام ہے جو صرف نہیں کہ وہ خود بہادر ہوتا ہے. امام کے پیچھے جب چلو گے اور وہ بہادر ہوگا، وہ تجھے بھی کیا بنائے گا؟ بہادر بنائے گا. آج مسلمان کئی لیڈر آپ دیکھتے ہیں، لیکن بہادری کن میں نظر آتی ہے؟ اہل بیت کے چاہنے والوں میں نظر آتی ہے. کل والا یزید بھی ڈراتا تھا. کس طرح ڈراتا تھا امام حسین کو؟ بچوں کو مار دوں گا، خیموں کو جلا دوں گا، چادروں کو لوٹ دوں گا، 6 مہینے کے بچے پہ بھی رحم نہیں کروں گا. بی بی زینب کے ہاتھوں میں رسیاں. وہ بار بار کوشش کر رہا تھا کہ موت کا خوف دلائے اور ڈرائے. اور امام حسین کیا کہتے تھے؟ جس موت سے تم ڈراتے ہو، شہادت تو ہماری کرامت ہے. یہ تو ہماری، یہ فرمان امام حسین. فرمایا ہمیں کبھی موت سے ڈرایا نہ کرو. اور آج کا یزید بھی کیا کرتا ہے؟ وہی لہجہ ہے. ملک تباہ کر دوں گا، 100 سال پیچھے دھکیل دوں گا، بلڈنگیں گرا دوں گا، اتنا پیچھے دھکیل دوں گا، پھر تمہیں ابھرنے میں 1000 سال لگ جائیں گے. تو آج کا یزید بھی خوف دلا رہا ہے، کل کا یزید بھی خوف دلا رہا تھا. لیکن اس یزید کو یہ سمجھ نہیں، ارے جب کل تمہارا باپ یزید ہمیں ڈرا نہ سکا تو آج تم شیعوں کو کیسے ڈرا سکتے ہو؟ امام اگر بہادر ہو تو قوم کیا ہوتی ہے؟ بہادر ہوتی ہے. یہ پیغام رکا نہیں. آپ سمجھیں کہ مولانا فرش عزا پہ آئے، مجلس حسین سنی چلے گئے. بھائی سوچو تو صحیح، فرش عزا تیرے اندر کون سی تبدیلی لا رہی ہے؟ دنیا کو صرف آنسو نظر آتے ہیں، لیکن ان آنسوؤں کے پیچھے وہ بہادری نظر نہیں آتی. یہ ماں جو اپنے بچے کو گود میں بٹھا کے لاتی اور سنتی ہے کربلا میں کوئی رباب تھیں جن کا 6 مہینے کا علی اصغر تھا، اور سنتی ہے مصائب، تو اس کا ایک ذہن بن رہا ہے نا کہ کس طرح ایک ماں اپنے بچے کو دیکھ کے اور حسرت سے کہے علی اصغر اے کاش تو جوان ہوتا، میں اکبر کی طرح تجھے حسین پہ قربان کرتی ہے. یہ جذبہ فرش عزا ایک ماں میں پیدا کر رہا ہے.
کہ جب دین پر بات آئے تو اپنے بچے کو نہ دیکھنا اور باپ کے علی اصغر کو دیکھنا. یہ جوان باپ فرش عزا پہ بیٹھتا ہے اور سنتا ہے حسین کا بیٹا تھا علی اکبر، چاند جیسا چہرہ. اور ایک بار آئے کہ بابا میدان میں جانا ہے، بے جھجک حسین نے کہا میرے لال چلے جاؤ. کہتے واحد کربلا کا شہید ہے جسے امام نے روکا نہیں، صحیح طرح سے خدا حافظی بھی نہیں کی، کہ بیٹا چلے جاؤ. لیکن جب چل پڑے تو باپ اس بیٹے کے پیچھے کس طرح جا رہا تھا کہ بیٹا میں نے وہاں گلے نہیں لگایا کہیں بیویاں پریشان نہ ہو جائیں. اب یہ جوان، یہ بوڑھا باپ سوچے گا اگر دین پر بات آئے تو جس طرح حسین نے اکبر کو قربان کیا مجھے بھی اکبر کو قربان کرنا چاہیے. اس مکتب نے نہ صرف مردوں کو بلکہ عورتوں کو بہادر بنانا سکھایا کہ دیکھو بی بی زینب کے ہاتھوں میں رسیاں تھیں، سامنے اتنا بدبخت ظالم قسی القلب دشمن بیٹھا ہے، لیکن اس لہجے میں اسے مخاطب کریں کہ یبن الطلقاء، اے ہمارے آزاد کردہ غلام تمہاری جرت. اسے اس کی اصلیت یاد دلائی کہ جب تلوار نکال کر امام زین العابدین کے گلے پر ظالم لانا چاہتا تھا، بڑی بہادری سے آگے بڑھی، اپنی گردن اپنے بھتیجے کی گردن پہ رکھی گا پہلے زینب کو مارو. جس گھر کی نہ عورتیں ڈریں، جس گھر کے نہ بچے ڈریں، ارے جس کا 13 سال کا قاسم یہ کہے الموت لی احلی من العسل، موت میرے لیے شہد سے زیادہ میٹھی ہے، تو ان کو صرف آنسو نظر آتے ہیں. آنسوؤں کے پیچھے جو بہادری ہے، یہ فرش عزا جو آپ کے اندر تبدیلی لا رہا ہے شاید آپ کو احساس نہیں ہے. فرش عزا صرف گریے کا نام نہیں، اس گریے کے پیچھے والے فلسفے کو سمجھو. جو علی اصغر کی شہادت پہ روئے، جو اکبر پہ روئے، جو عورتوں کے ظلم پہ روئے، جس کا دل اتنا نرم ہو جائے وہ کبھی بھی کسی ظالم کے ظلم کو برداشت نہیں کرے گا. تبھی آپ دیکھتے ہو سارے مسلمان چپ ہیں، لیکن اگر کوئی فلسطین کی حمایت میں، مظلوم کی حمایت میں کھڑا ہوتا ہے وہ حسین ابن علی کا چاہنے والا ہے. ارے اگر حسین نے ان کے دلوں کو فرش عزا پہ نرم نہ کیا ہوتا یہ کبھی مظلوم کی حمایت میں نہ نکلتے. آج وہ کیوں نہیں نکل رہے؟ کیونکہ ان کا تعلق فرش عزا حسین سے نہیں ہے. تبھی کہا حسین صرف شیعوں کا امام نہیں، حسین انسانیت کا امام ہے. شیعہ بلند مقام ہے، امام سب سے پہلے فرش عزا پہ بلا کے کہتے ہیں انسان بن، انسانی درد پیدا کر، اپنے اندر احساس پیدا کر. کیوں دیکھو اگر احساس نہ ہو تو آنکھوں سے آنسو نہیں نکلتے، تب جا کے آپ کی قیمت بنتی ہے. فرمایا تم مبعوث ہو، اللہ کے چنے ہوئے ہو. شیعہ رب کی چنی ہوئی قوم ہے، امت حسین خدا نے بنایا. اور مولا حسین کا فرمان ہے جب گلے پہ چھری چل رہی تھی، فرمایا واللہ لم یسکن دمی، خدا کی قسم مجھ حسین کا خون کبھی چپ نہیں بیٹھے گا. کب تک چپ نہیں بیٹھے گا؟ فرمایا جب تک میرے بیٹے مہدی کا ظہور نہیں ہو جاتا. تو آپ وہ قوم ہیں جو امام زمانہ کی مدد کریں گی. جو دل سخت ہیں وہ مہدی کو لبیک نہیں کہہ سکتے، جو دل فرش عزا پہ نرم ہوئے ہیں وہ مہدی کو لبیک کہتے ہیں. تو یہ کارنامہ فرش عزا، کارنامہ امام ہے جو آپ کے ہاتھ کو اللہ کے ہاتھ میں دیتا ہے. اور فرمایا ایک رات کے سفر کو وہ صدیوں کے سفر کے برابر بنا دیتا ہے. کہاں ہمارا آنسو، کہاں جہنم کی آگ. فرمایا حسین کے غم میں گرے ہوئے ایک آنسو کو اتنی طاقت ہے وہ جہنم کی آگ کو بجھا سکتا ہے. اس آنسو کو اتنے نمازی تھے حسین کے مقابلے میں. کبھی سوچا کرو وہب نے زندگی میں ایک روزہ نہیں رکھا، وہب نے ایک حج نہیں کیا، لیکن جب امامت سے ملا اتنا حسین نے اسے آگے بڑھا دیا کہ وہ کئی نمازیوں پہ بھاری پڑ گیا. اصل ہے ملاقات با امام. اگر امام کے ساتھ جڑ جاؤ تو پھر آنسو کی قیمت بڑھ جاتی ہے. اگر امام کے ساتھ جڑ جاؤ پھر یہ قدم اگر نجف سے کربلا پیدل جاتے ہیں تو کہتے اس کے قدموں کو ملائک اپنے پروں سے مس کرتے ہیں. اگر امام کے ساتھ مل جاؤ تو پھر ہر قدم کا ثواب 70 حجوں کے برابر ہو جاتا ہے. مسلمان پوری زندگی پڑھتا رہے اگر اہل بیت سے دور ہے تو اس عبادت کا فائدہ نہیں. اور یہاں تو اہل بیت سے قریب ہوا تو فرمایا مجلس حسین میں آنے کا ثواب زیارت حسین کے برابر بن جاتا ہے. وہ شرف خدا آپ کو عطا کرتا ہے کیونکہ یہ کریموں کا گھرانہ ہے. تو میرے عزیز قدر جانو، قیمت جانو اپنے وجود کی. اور آج کے جو حالات چل رہے ہیں ان حالات میں دیکھو کہ خدا نے آپ کو کتنی عزت دی ہوئی ہے. یہ کوئی اتفاق نہیں کہ مثلا آپ بولیں ایرانی قوم بہادر ہے یا لبنانی بہادر ہیں یا عراقی بہادر ہیں. نہیں، جس کا تعلق حسین کے ساتھ ہے وہ بہادر بن ہی جاتا ہے. فرش عزا آپ کو بہادر بناتا ہے. اتنی گرمی میں کون آتا ہے؟
کون اتنی زحمتیں کرتا ہے؟ فرش ازا ایثار کا جذبہ سکھاتا ہے، فرش ازا سخی بنا دیتا ہے، فرش ازا انسان بنا دیتا ہے، فرش ازا پیاسوں کو پانی پلاتا ہے، فرش ازا بھوکھوں کو کھانا کھلاتا ہے۔ یہاں ان صفات میں تجھے ڈھالا جاتا ہے جو صفات محمد اور آل محمد تھی۔ تبھی فرمایا مثل خدا بنو۔ کیا مطلب مثل خدا؟ کہ تخلقوا باخلاق اللہ، اپنے اخلاق کو اللہ کے اخلاق میں بدل دو، ہاں اپنے اخلاق کو اہل بیت کے اخلاق میں بدل دو۔ جو تیرا مولا کرتا تھا وہ کرتے جاؤ تو منا اہل البیت بن جاؤ گے۔ کہ جب دنیا تجھے دیکھے تو یہ کہے جب علی کا چاہنے والا اتنا بہادر ہے تو اس کا مولا علی کتنا بہادر ہوگا۔ تمہارے اخلاق کو دیکھ کر ہماری تعریف ہو۔ اب اگر ایسے بن گئے تو اتنی قیمت ہے، اتنی قیمت ہے تیری۔ یہ چھٹے ماں فرماتا ابھی تو رویا نہیں، تو رونا چاہتا ہے۔ فرمایا بس تو رونے کا ارادہ کرتا ہے تو تصور کر کہ گویا تم سب کے سروں کے پیچھے ہماری دادی زہرا کھڑی ہیں۔ دعا کے لیے ہاتھوں کو بلند کرتی ہیں، خدا یہ میرے حسین کا عزادار ہے، میں زہرا اس سے راضی، تو بھی اس سے راضی ہو جا۔ آنکھ سے آنسو نکل نہیں سکتا اگر امام کا اذن نہ ہو۔ ہمارے عالم کہا کرتے تھے، کہتے تھے اللہ نے آنسوؤں کو بنایا ہی حسین کے لیے۔ دنیا کا ہر غم ہو انسان کو پسند نہیں، لیکن غم حسین ہے جس میں انسان شوق سے جاتا ہے۔ کوئی نہیں پسند کرے گا باپ مر جائے میں روں، ماں مر جائے میں روں، دعائیں کرتا اللہ ایسا دن مجھے کبھی نہ ملے، لیکن انتظار کرتا ہے کب حسین کی مجلس ہوگی، کب کربلا جاؤں گا، کب حسین پہ گریہ کروں گا۔ اور دنیا کا واحد گریہ ہے جو انسان کو رونے کے بعد سکون دیتا ہے۔ اس سے بڑی دوا انسان کے سکون کے لیے نہیں ہے، کیونکہ وجود حسین ہی سکون کا نام ہے۔ دلوں کو چند لمحوں کے لیے کربلا لے جائیں۔ فرمایا جو خلوص سے دل سے مجھ حسین کو سلام کرے خدا اسے ثواب زیارت حسین عطا کرتا ہے۔ کہ مولا اتنا آسان ہے، فرمایا اگر سلام کرو اور نہ چاہتے ہوئے تیری آنکھوں سے آنسو آ جائیں، کہ یہ مت سمجھنا یہ تیرے آنسو ہیں، حسین نے تجھے تیرے سلام کا جواب دیا ہے۔ جنہیں سلام آتا میرے ساتھ پڑھیں، قلوب کو کربلا کی طرف روانہ کریں سب مل کے۔ السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد حسین وعلی اصحاب الحسین۔ سب مل کر السلام علی وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد وعلی اصحاب۔ میرا سلام ہو ان زخمی خشک ہونٹوں پہ، میں نے نام نہیں لیا قدیمی مومنو، سمجھ گئے یہ کس کے ہونٹ۔ یہ سلام میرا سلام نہیں، کسی ذاکر و عام عالم کا سلام نہیں، زیارت ناہیہ امام زمانہ کا سلام ہے۔ مولا کسی شہید کا نام نہیں لیتے، بس مظلومیت پہ اشارہ کرتے ہیں۔ اللہ جانے یہ علی اکبر کے ہونٹ، اللہ جانے یہ عباس علمدار کے ہونٹ، اللہ جانے یہ علی اصغر کے ہونٹ۔ جواب میرے مولا نے خود دیا، کیونکہ کربلا کے ہر شہید کے ہونٹ خشک بھی تھے، ہر شہید کے ہونٹ زخمی بھی تھے، لیکن مولا فرماتے میرا سلام ہو
ان زخمی ہونٹوں پہ او جن پہ ظالم چھڑی مارا تھا، اکبر کے ہونٹ زخمی تھے پر کسی نے چھڑی نہیں ماری، عباس کے ہونٹ زخمی تھے پر کسی نے چھڑی نہیں ماری، لیکن ہائے حسین جن ہونٹوں کو نبی چوما کرتے تھے، جن لبوں پہ زہرا بوسہ دیا کرتے تھے، ظالم ان ہونٹوں پہ چھڑی مارا تھا۔ ارے یہ نبی کے نوازے کے ہونٹ ہیں، رسول خدا کا فرمان ہے، کتاب صحیح بخاری ہے، فرماتے ہیں مسلمانوں اگر حیوان کو بھی ادب کے لیے مارنا ہو، ایک تو مارا نہ کرو، پر ادب کے لیے اگر مارنا پڑے، فرمایا حیوان کے بدن پہ مارا کرو، کبھی اس کے چہرے پہ نہ مارا کرو۔ یا رسول اللہ انہوں نے حسین کے ہونٹوں پہ چھڑی ماری، آپ نے کہا کسی جانور کو بھی نہ مارا کرو، انہوں نے حسین کی 4 سالہ بیٹے اتنے تماچے مارے کہ چہرے کی رنگتیں بدل گئے۔ وہ ظلم کیا جس کی مثال تاریخ میں نہیں ملتی۔ تبھی وصیت امام حسین فرمایا شیعو جب جب ٹھنڈا پانی پیو میری سکینہ کو یاد کیا کرو، ایک ایک گھونٹ کے لیے میری بچی کو تماچے مارے گئے، لیکن اس بچی کو اپنی پرواہ نہیں تھی، پورے راستے کہتی تھی مجھے مارو لیکن میرے بابا کو نہ مارو، پتھر مارنے آئے مجھے مارو لیکن میرے بابا کو نہ مارو۔ بیٹیاں بابا سے بڑا پیار کرتی ہیں۔ چوتھے امام کے پاس جب بھی کوئی مومن کہتا تھا مولا اللہ نے مجھے بیٹی دی ہے، پہلی نصیحت کرتے تھے مومن کبھی بیٹیوں کو تماچے نہ مارا کرو، باپو بیٹیاں بڑا پیار کرتی ہیں، فرمائے مومن جب گھر جایا کرو کبھی خالی ہاتھ نہ جایا کرو۔ کتنا انتظار کیا سکینہ نے بابا کا، کبھی سجاد کے لیے دیوار بن کے کھڑی رہتی، کوئی ظالم امام سجاد کو تازیہ نہ مارنے آتا خود کو مولا سجاد پہ گرا دیتی، مجھے مارو میرا بابا بھی مارا گیا، میرا اکبر بھی مارا گیا، میرا چچا عباس بھی مارا گیا، اے خدا سجاد کو میری زندگی دے دے۔ اللہ یہ منظر کسی بچی کو نہ دکھائے۔ بی بی زینب کا قافلہ جب علی کی حکومت میں کوفے پہنچا تھا، شام کا وقت تھا، مولا نے فرمایا حسن رات ہونے دو، نامحرموں کو گھروں میں جانے دو، پھر زینب کو لانا۔ لیکن یہی زینب جب رات کے پہر میں شام کی بازار کے باہر پہنچے، لعینے کا دن ہونے دو، بازاریں کھلنے دو، مجمع لگنے دو، آئے علی کی بیٹیوں کی قسم آجا۔ مولا فرماتا اب دن ہوا ہی تھا ابھی، لیکن بازار نہیں کھلے تھے، قافلہ رکا تھا کہ رش ہو، بھیڑ ہو،
اتنے میں ایک یہودی دوڑتا ہوا آیا، ابن سعد کو کہا تجھے جتنی دولت چاہیے لے لے، تجھے جتنے پیسے چاہیے لے لے، میرا ایک کام کر دے، لائنے کا جو کہو کروں گا۔ کہنے لگا ابن سعد علی کی بیٹیوں کو سب سے پہلے یہودیوں کے محلے سے گزارو، لائنے پیسوں کی لالچ میں اجازت دے کہ ابھی دیر ہے جب تک بازار کھلے۔ قافلہ یہودیوں کے محلے میں جانے لگا، یہ دوڑتا دوڑتا اپنے محلے میں آواز دے کے کہنے لگا اے یہودی مردو، اے یہودی عورتو، جس کے باپ دادا کو علی نے مارا ہے، جس نے علی سے بدلہ لینا ہے، میں علی کی بیٹیوں کو اسیر بنا کے لایا۔ یہ یہودی ملونہ عورتیں چھتوں پہ چڑھ گئے، جھولیوں کو پتھروں سے بھر لیا۔ جیسے قافلہ آیا انہوں نے پتھر مارنا شروع کر دیا۔ کہتے ہیں کہ یہودی ملونہ عورت نے پتھر لیا، سوال کرتی علی کے بیٹے کا سر کہاں ہے؟ کوئی خولی کی طرف اشارہ کرتا ہے، نوکے نیزہ پہ حسین کا سر ہے۔ راوی کہتا سر دور تھا، لینا نے اپنے سونے کا ہار اتارا، خولی کے قدموں میں پھینکا، کہتی ہے میرے قریب آ، میں اسی کو مارنا چاہتی ہوں۔ لینا نے پتھر لیا، یہ منظر سکینہ دیکھ رہی ہے، یہاں ہاتھ نیچے آیا، حسین کے سر سے خون جاری ہوا۔ سکینہ کی فریاد بلند ہوئی، ہائے میرا غریب بابا۔ کہتے ہیں جب اس نے پتھر مارا، ایک اور یہودی ملونہ عورت نے پتھر لیا، کہتی ہے تو نے بھائی کو مارا ہے، میں بہن کو ماروں گی۔ لینا نے بی بی زینب کا نشانہ لیا، راوی کہتا ہے زینب خاموش نگاہوں سے اسے دیکھ رہی تھی، گویا کہہ رہی تھی مارو مارو، مجھ زینب کو بھی مارو، جب میرے حسین کو مارا ہے تو مجھے بھی مارو۔ یہاں ہاتھ اوپر گیا، ہاتھ کا نیچے آنا تھا، بی بی زینب کے سر سے خون جاری ہوا۔ امام سجاد کی فریاد بلند، واہ حسین واہ محمد واہ علی، الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین۔ خدایا ذکر و عبادت کا واسطہ ہمارے مولا اور آقا امام زمانہ کا ظہور فرما۔